اب یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم الحرام کو کربلا سے کوفہ کی طرف عبید اللہ ابن زیاد جو کہ کوفہ کا گورنر تھا اس کی طرف روانہ ہوا۔ راستے کے اندر دیکھیں آپ، اللہ جسے ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کے نصیبے کے اندر ہدایت نہ ہو اور اگر وہ مکہ ہی کے اندر رہے یا مدینہ میں رہے تب بھی اسے ہدایت نہیں ملا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک راہب، عیسائیوں کے عالم کو راہب کہا جاتا ہے، جو گرجا کے اندر رہتا تھا اور ایک زمانے سے اس گرجا کا وہ عالم دین تھا، اور وہیں پر وہ اپنے اعتبار سے عبادت کرایا کرتا تھا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ امام علی مقام اور آپ کے گھر والوں کے سر نیزوں کی نوک پر تھے، گھر کی عورتیں اس طرح قیدی بنا کر لے جائی جا رہی تھی، تو اس راہب نے ان لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو ان کی زبان سنے آپ، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت کے باغی لوگ ہیں، کہ جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی ہے یہ انہی لوگوں کے کٹے ہوئے سر ہے اور یہ ان کے گھر کی بہو بیٹیاں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، بلکہ پہلے تو یہی کہا کہ یہ باغی لوگ ہیں۔ پھر پوچھا اس راہب نے کہ یہ باغی لوگ کون ہیں، تو کہا کہ یہ جو سب سے آگے جس کا سر ہے اس کا نام حسین بن علی ہے۔ تو اس راہب نے کہا علی تو تمہارے نبی کے داماد کا نام ہے اور حسین ان کے بیٹے کا نام ہے، تو تم اتنے بڑے بدبخت ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کا قتل کر دیا۔ ارے ہم سے پوچھو، ہم تو آج تک، اس عیسائی نے کہا، ہم تو آج تک اس مقام کی بھی عزت کرتے ہیں کہ جس جگہ پر ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دراش گوشت پر بیٹھ کر تشریف لائے تھے اس جگہ کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس راہب نے کہا کہ کیا تم یہ سر ایک رات ہمارے پاس رہنے دو گے؟ تو یہ دنیاوی لالچی تھے، دنیاوی معاملات کے اندر مرنے والے حکومت کے لالچی لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے کیا دو گے؟ کہا کہ 10,000 دینار۔ 10,000 دینار کے اندر ان لوگوں نے سودا طے کیا۔ امام علی مقام کے سر کو لے کر وہ راہب اپنے گرجا گھر کے اندر اپنے خاص کمرے میں پہنچا، سر کے اوپر سے مٹی کو صاف کیا، خون کو صاف کیا، اور اس کے بعد خوشبو لگائی اور رات میں زیارت کرنے لگا۔ جب رات بھر زیارت کرتا رہا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام کے سر سے لے کر آسمان تک ایک نورانی مینارہ بنا ہوا ہے، اور اسی نورانیت کو دیکھ کر اس راہب نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک طرف یہ عقل کے اندھے تھے کہ جن کے ہاتھوں سے ہدایت جا چکی تھی، اور ایک طرف وہ خوش نصیب راہب تھا کہ جس نے نبی کی آل کی محبت کے اندر اسلام کی دولت کو قبول کر لیا۔